اس سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ حضرت ہاجرہ کا نام ہاجرہ نہیں ہے جیسے کہ مشہور اور معروف ہے۔ سب حضرت ہاجرہ ہی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں، عرف عام میں بھی یہ نام ہاجرہ کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ جب اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں تب بھی ہاجرہ رکھتے ہیں، لیکن یہ نام ہاجرہ نہیں ہے، یہ نام ہاجر ہے۔ ہاجر، ہا نہیں ہے اس میں۔ ہمارے استاذ تفسیر شیخ الحدیث فی التفسیر مفتی ضرب علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے تحقیق کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ نام ہاجر نہیں ہے بلکہ ہاجر نام ہے۔ اب چونکہ یہ لفظ اور یہ نام زد عام ہو گیا ہے، اس لیے اگر ہاجر کہا جائے گا تو لوگ کچھ اور سمجھیں گے، اس لیے شاید میں یہ نام ہاجرہ بھی لے لوں کبھی کبھی، اور کسی وقت ہاجرہ کا لفظ اگر زبان سے نکل جائے تو آپ یہی سمجھیں کہ مراد اس سے وہ ہاجرہ ہی ہیں، لیکن نام اصل میں یہ ہاجر ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات جو عرض کرنا ضروری ہے، وہ بیت اللہ کا تاریخی پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور بیت اللہ کا تاریخی پس منظر بڑا عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جب پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سبز موتی کو پیدا فرمایا۔ اس سبز موتی پر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رعب اور اپنے ہیبت کی نگاہ ڈالی تو وہ سبز موتی پانی پانی ہو گیا، جس کو قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی کے اوپر تھا، یعنی نیچے پانی تھا، اوپر اللہ تبارک و تعالی کا عرش تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کے اوپر اپنے رعب اور اپنے ہیبت کی نگاہ ڈالی تو پھر وہ پانی دھواں دھواں ہو گیا، جس کو قرآن کہتا ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا کی تخلیق کی طرف توجہ کی، اور اوپر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا کو قائم فرمایا، اور نیچے پانی ابل ابل کر خشک ہو گیا، اور خشک ہونے کے بعد پوری کی پوری زمین ایک تلچٹ سی رہ گئی۔ اس تلچٹ زمین کے اوپر، اس ابری ہوئی جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر فرمایا، جس کو قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ اس کائنات میں اس دھرتی پر جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی، سب سے پہلا مکان جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہے اور خانہ کعبہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا پھر عجیب پس منظر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے سے کروائی۔ فرشتوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا۔ اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کی۔ اچھا، فرشتے جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو فرشتوں نے اتنے بڑے بڑے پتھر لا کر بیت اللہ کی بنیادوں میں رکھے کہ ایک ایک پتھر کو اگر 40 آدمی ایک ساتھ مل کر اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے، اور 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے، 5 پہاڑوں سے، جبل لبنان اور طور زیتا، طور سینا اور جودی پہاڑ، اور اس کے بعد جبل حرا۔ یہ 5 قسم کے پہاڑ تھے۔ ان 5 قسموں کے پہاڑوں سے فرشتے پتھر لاتے رہے اور بیت اللہ کی بنیادوں میں ڈالتے رہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اب اس کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ چوتھے مرحلے کے اندر قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ پھر 5ویں مرحلے میں
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کی تعمیر، اور انہوں نے حتیم کے حصے کو شامل فرما دیا۔ چھٹے مرحلے میں حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور حتیم کو پھر باہر کر دیا، حتیم کا جو حصہ ہے اس کو باہر رکھا۔ اس کے بعد پھر تمام فقہاء کرام بیٹھے اور مل بیٹھ کر انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر پر اب قدغن اور پابندی لگا دی جائے، اس لیے کہ ہر آنے والے دور میں ہر بادشاہ، ہر حاکم اسی طرح اگر بیت اللہ کی سرنو تعمیر کرتا رہا تو یہ بیت اللہ بادشاہوں کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے پابندی لگا دی، تو اس کے بعد پھر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر نہیں، سرنو تعمیر نہیں ہوئی۔ ہاں تزئین و آرائش تو ہوتی رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ حضرت ہاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت سارہ کی خادمہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نرالے فیصلے ہوتے ہیں، سارہ کی جو گود تھی وہ بچوں سے خالی تھی، اور حضرت ہاجرہ کی گود بھر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک نرینہ اور خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا اسماعیل عطا فرما دیا۔ اب فطرتاً اور بشری تقاضے کے مطابق حضرت سارہ کو یہ بات گوارا نہ ہو۔ انہوں نے سوچا کہ میں بے اولاد، میری گود خالی، اور میری جو خادمہ اور میری جو نوکرانی ہے اور میری جو سوکن ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے اس کی گود بھری ہوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اس بیوی کو اور اپنے اس بچے کو، نومولود بچے کو ویرابان اور بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں۔ لیکن اللہ کے جو نبی، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی اور کہا کہ اے ابراہیم، آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دیں، انہوں نے آپ کے لیے بڑی تکالیف کو برداشت کیا، بڑی مشقتوں کو برداشت کیا، اس لیے اس کی دلجوئی ضروری ہے، اور حضرت سارہ کی خواہش کے مطابق آپ اپنے اس شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجر کو آپ بیابان، ویران، لق اور دق جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں۔ اب آپ ذرا تصورات کی دنیا میں چلے جائیے، واقعے کو واقعہ سمجھ کر مت سنیے، تصورات کی دنیا میں جا کر سوچئے کہ ایک عورت، ایک صنف نازک، ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو لق دق بیابان جنگل میں لے جانے کے لیے کیسے تیار ہوگی؟ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو صرف اور صرف ایک پانی کا مشکیزہ دیا، چند ایک چھبارے اور چند ایک کھجوریں ان کو دے دی اور کہا کہ اس پر تم نے گزر بسر کر۔ حضرت ہاجر نے جب دیکھا کہ میرا خامن مجھے اور میری پرواہ کیے بغیر مجھے اس لق دق اور بیابان جنگل میں تنے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے، تو انہوں نے دامن نبوت پکڑ لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا دامن نبوت پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ اگر آپ کو میری پرواہ نہیں، میری فکر نہیں، تو کم از کم اپنے اس شیرخوار بچے کی فکر تو کیجئے، اس کا خیال تو آپ رکھیے۔ آپ اس بیابان اور لق اور دق جنگل میں تنے تنہا چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہیں، اگر اس شیرخوار بچے پر کسی وحشی درندے نے حملہ کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر 100% عمل کرنا تھا، کوئی توجہ نہیں۔ دوسری مرتبہ دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ تیسری مرتبہ جب یہ پوچھا کہ اے ابراہیم، اے میرے سرتاج، آپ صرف اتنا بتلا دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے یا اپنی بیوی کی ڈیمانڈ کے مطابق، فرمائش کے مطابق ہمیں اس بیابان اور ویران جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا،
یہ حضرت حاجر نے پوچھا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی بیوی کی فرمائش پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں اس بیابان اور ویران جنگل میں چھوڑ کر جائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ اب حضرت حاجر کا ایمان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ دیکھیے۔ حضرت حاجر کیا خوبصورت جواب دیتی ہیں۔ حضرت حاجر کہتی ہیں کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہمیں اگر اس بیابان اور ویران جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو ہماری پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ہمارے لیے غمزدہ مت ہوئیے گا، ہمارے لیے کبیرہ خاطر مت ہوئیے گا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ میں یہاں پر اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے خامن، ان کے شوہر جب دین کے میدان میں آتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کے کسی حکم کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ان کا معاون بنتی ہیں، ان کا مددگار بنتی ہیں، یا ان کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں؟ اور پھر آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ بھی صنف نازک، آپ بھی ایک عورت ذات، آپ کے اندر بھی ممتا کے جذبات اور احساسات، یہاں جو حضرت حاجر ہے یہ بھی ایک صنف نازک، یہ بھی ایک عورت ذات، اس کے اندر بھی ممتا کے جذبات اور احساسات موجود ہیں۔ لیکن حضرت حاجر نے یہ نہیں کہا آج کل کی عورتوں کی طرح کہ کل کی جو عورتیں ہیں ان کے خامن جب اللہ کے راستے میں میدان تبلیغ میں جانا چاہیں، میدان جہاد کے اندر جانا چاہیں، میدان عمل کے اندر جانا چاہیں، تو بیویاں دامن پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ تو جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ تو جا رہے ہیں میدان عمل کے اندر، میدان جہاد کے اندر، آپ تو اپنی جان کی قربانی دے دیں گے، جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ ہمارے خرچ کا انتظام و انتظام کون کرے گا؟ ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ کہتی ہیں نہیں کہتی جی؟ لیکن حضرت حاجر نے ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو ہمیں اپنے رب پر کامل بھروسہ ہے، کامل ایمان و یقین ہے کہ وہ ہمیں ضائع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، شیرخوار بچے کو تنہا اس ویران لخ دخ جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے۔ پھر دیکھیے انسان ہے، بشری تقاضے کے مطابق یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے اہل و عیال کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے بعد کبھی کبھار واپس آتے، دور سے پہاڑی کی چوٹی سے آ کر دیکھتے کہ میرا بچہ خیریت سے ہے نہیں، میری بیوی خیر و عافیت سے ہے نہیں، دیکھ کر چھپ کر دیکھ کر واپس چلے جاتے، مطمئن ہو جاتے کہ الحمدللہ میرے بیوی بچے ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا یہ شیرخوار بچہ جوان ہو چکا ہے اور ایک درخت کے نیچے تیر اندازی کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے بچے کو گلے سے لگا دیا۔ حضرت اسماعیل کہا کہ بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہو، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے، اور ماشاءاللہ تیر اندازی بھی آپ بڑے عمدہ طریقے سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے معاون اور میرے مددگار بن سکتے ہیں۔ عرض کیا کہ ابا جی کیا حکم ہے؟ حکم کیجئے، میں آپ کا مددگار اور معاون نہیں بلکہ میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا نوکر اور چاکر ہوں، آپ جو بھی حکم دیں گے اس کے لیے میں 100% تیار ہوں۔ کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرنا، تو اکیلے تو میں تعمیر نہیں کر سکتا، اس لیے آپ نے میرے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر میں معاون بننا ہے، مددگار بننا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جی بالکل میں حاضر ہوں، چلیے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا کہ یا ربا اب میں اس حکم کو جو آپ نے مجھے دیا تھا کہ میرا گھر تعمیر کرنا ہے،
عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا ہے، عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ آپ کا گھر بناؤں کہاں پر؟ مقامات کی نشاندہی فرما دیجئے، کس مقام پر، کس جگہ پر میں نے آپ کا گھر بنانا ہے؟ بیت اللہ تعمیر کرنا ہے، خانہ کعبہ تعمیر کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں جبرائیل کو بھیج رہا ہوں، جبرائیل آپ کو بتلائے گا، جبرائیل آپ کو نشانات بتلائے گا، جبرائیل آپ کو مقام بتلائے گا، جہاں جبرائیل آپ کو کہہ دے کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے تو وہاں آپ میرا گھر تعمیر فرما دیں۔ جبرائیل امین تشریف لے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گئے، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، اور اسی جگہ کے اوپر جو ابری ہوئی جگہ تھی، جو تلچر سی رہ گئی تھی، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے خلیل یہاں پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیجیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور عجیب منظر ہے کہ اللہ کا ایک نبی معمار بن کر اور دوسرا نبی مزدور بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہا ہے۔ اس گھر کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس گھر کو بنانے والا معمار بھی اللہ کا پیغمبر، اور اس گھر کی دیواروں کو تعمیر کرنے میں معاون، مددگار اور بحیثیت مزدور کام کرنے والا بھی اللہ کا پیغمبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام و انصرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو خودکار سیڑھی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیواریں تعمیر کرے، دیوار جب تھوڑی اونچی ہو جاتی، بلند ہو جاتی، تو پتھر خود بخود اوپر چلا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رائٹ جانا چاہتے دائیں طرف، پتھر دائیں طرف چلا جاتا، لیفٹ آنا چاہتے بائیں طرف آنا چاہتے پتھر بائیں طرف آ جاتا، آگے جانا چاہتے پتھر آگے چلا جاتا، پیچھے آنا چاہتے پتھر پیچھے چلا جاتا۔ خود کار سیڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت فرما دیے، اور اسی پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک قائم و دائم بھی فرما دیا۔ اب جو بھی حاجی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تھا، اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حاجی جب تک 2 رکعت نفل نماز پڑھ نہ لے، اس وقت تک اس کا حج شرط قبولیت پر نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر فرما چکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں مانگی۔ ایک دعا تو یہ مانگی ہے کہ یا ربا اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور دوسری دعا یہ مانگی کہ یا ربا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ یا ربا تیرا گھر میں نے تعمیر کر دیا ہے، بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر میں نے کر دی ہے، یا ربا اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کو آباد اور شاد کرنے کے لیے، یا ربا اس گھر کی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے، اس گھر کو زینت بخشنے کے لیے، اور اس گھر کو عبادتوں سے اور اعمال سے مزین کرنے کے لیے اپنے آخری نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجیے۔ یا ربا تیرا گھر میں نے تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کے لیے ایک امام اور خطیب کی بھی ضرورت ہے۔ مسجد بنانے کے بعد پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ امام کی تقرری، خطیب کی تقرری۔ یا ربا اب امام چاہیے، خطیب چاہیے، اور اس گھر کا امام اور اس گھر کا پہلا خطیب تیرا آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ربا انہیں مبعوث فرما دیجئے، ان کے مبعوث ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس دعا کو قبول فرمایا، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر نبوت اور ختم نبوت کا تاج رکھ کر دنیا کے اندر مبعوث فرما۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ہاجر کو آپ دیکھیے کہ حضرت ہاجر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر کتنا ایمان، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر کتنا کامل بھروسہ ہے کہ نہ انہوں نے اپنی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنے شیرخوار بچے کی پرواہ کی،
بلکہ جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور میرے خامند اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو عملی جمع پہنانا ہے، اس لیے میری ضد اور میری اناد کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ میں اگر ضد کروں بھی، اناد کروں بھی، ہر درمی کروں بھی، راہ میں روڑے اٹکاؤں بھی، تب بھی میری طرف سے روڑے اٹکانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل ایمان و یقین رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے خامن سے کہا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آپ جائیے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو عملی جامہ پہنائیے، آپ کو ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت حاجر جیسا ایمان و یقین اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس پر کامل بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا